بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد افریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. آج ہم بات کریں گے سوڈان کی کرائسس کی، جہاں پہ کیسے ملٹری اور سویلین سٹرکچر میں جب فرکشن ہوتی ہے، جب ان کے اندر ڈائیکاٹمی ہوتی ہے، تناؤ کی فضا ہوتی ہے، یہ کیسے ملکوں کو تباہ کرتا ہے، معاشروں کی بنیاد ہل جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ مسلم امپیریلزم کی بھی، اور کیسے ہماری تیسری بات کی کیسے ہماری آئیڈینٹیٹیز، شناخت، ایتھنیسٹیز وہ بھی وائلنٹ مقاصد کے لیے، پرتشدد چیزوں کے لیے کیسے وہ استعمال ہوتی ہے. سوڈان کے کرائسس پہ جب ہم آتے ہیں تو سوڈان جب سے وجود میں آیا ہے اینگلو ایجپشین رول کے بعد، یہ ملٹری کوز کا شکار رہا ہے. یہاں پہ فوجی بغاوتیں ہوتی رہی ہیں، وہ ایک نارمل کلچرل پریکٹس بن چکی تھی. اور اسی طریقے سے جو بھی موجودہ 2019 میں جس حکومت کا تختہ الٹا گیا، یہ ان کے عمر البشیر، یہ 1989 میں کو کے ذریعے آئے تھے، اور دین ہی اسٹیڈ فار آلموسٹ 30 ایئرز ان پاور. 30 سال یہ پاور میں رہا ہے، اور یہ پاور سے پھر دوبارہ ایک کو کے ذریعے ہٹایا گیا. جیسے یہ کو کے ذریعے ہٹایا گیا، وہ ایک سال کا اس کے خلاف پروٹیسٹ چلتی رہی. ایک لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، بس ہو گیا یہ 30 سال کا یہ جو آپ نے ایک ڈکٹیٹوریل رول ہم پہ مسلط کیے رکھا، اب اس کی بس ہو گئی ہے، ہمیں ابھی ٹرانزیشن چاہیے. لیکن بدقسمت قوم تھی، ان کو وہ ٹرانزیشن تو نہیں ملی. 2 ملٹری جنرلز جو تھے، جو آپس میں پاور ٹسل کی وجہ سے انوالو تھے، پاور ہنگری لوگ تھے، انہوں نے اس موقع کو جانتے ہوئے کو کر دیا ہے یہ عمر البشیر کے خلاف. اور ان کا جو کو تھا اس کے بھی یہ سرکمسٹانسز تھے. ایک ہے آرمی کا حصہ جس کو سیف بولتے ہیں، دوسرا RSF جو کہ پیراملٹری گروپ ہے. اب آرمی تو ہے جو سوڈانی آرم فورسز ہے، وہ تو ایک اوتھینٹک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے جس طرح سے کسی بھی ملک کی آرمی ہوتی ہے. دوسرا جو گروپ تھا، یہ خاص طور سے ان کی اپنی حکمرانوں کی بدنیتی تھی. انہوں نے دارفور کے ریجن میں مختلف قومیتیں جو نان عربس تھیں. اب ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ سوڈانی تقریباً 70% عرب آئیڈینٹی تعلق رکھتے ہیں، اور 30% دوسرے مختلف ایتھنک آئیڈینٹیٹیز ہیں، جیسے افریکنز ہیں اور دوسرے کچھ اور مائنورٹیز ہیں. تو یہ جو RSF ہے، اس کو بھی عمر البشیر نے ایک بدنیتی سے دارفور کے ریجن میں مختلف قومیتیں جس میں مسیلت ہے اور کچھ اور ہیں، ان کی کچھ شورشیں، بغاوتوں کو کرش کرنے کے لیے اس پیراملٹری کو استعمال کیا. اور یہ پیراملٹری گروپ عرب ملیشیاز تھے. یہ کچھ عرب قبائل کے جن کو اکٹھا کیا گیا، اور ان کو ایک علیحدہ گروپ بھی بنایا گیا تاکہ فوج پہ بھی میرا کنٹرول رہے، پیراملٹری گروپ بھی میرا ہو، یہ بھی میرے ہو، وہ بھی، اور یہ میرا پروٹیکشن بھی کریں اور میرے بہاف پہ یہ آگے بغاوتوں کو بھی کچلیں. تو ان کو RSF کو کچھ گولڈ مائنز کے ایریا بھی دے دیے گئے کہ آپ کے تھوڑا خوش کرنے کے لیے، برائب کرنے کے لیے. تو RSF آہستہ آہستہ ایک جنگجو گروپ تھا، ملیشیا گروپ تھا، لیکن یہ اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ یہ اپنے آپ کو آرمی کے برابر سمجھنے لگا. تو جب 2019 میں عمر البشیر کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، تو اب RSF کہتا ہے کہ مجھے بھی بڑا شیئر چاہیے گورنمنٹ میں. غرض یہ کہ ٹو کٹ دی لانگ سٹوری شارٹ، مختلف میٹنگز ہوئیں، UAE نے، ایجپشین نے، سعودی عرب نے، امریکنز نے، بیچ میں کافی ان کے درمیان ریکنسیلیشن کی کوشش وہ کراتے رہے، لیکن یہ پاور شیئرنگ پہ اگری نہیں ہوئے. جبکہ آرمی نے کہا کہ جو RSF ہے یہ مرج ہو جانی چاہیے آرمی کے اندر 2 سال کے اندر. RSF کا ہیڈ ہے جس کا نام تھا حمایتی سے نکلا ہے، حمیدتی دگالو بھی بولتے تھے اس کے. یہ دگالو واز ناٹ انٹرسٹڈ ٹو لوز پاور. اس نے کہا اگر میں فوج کا حصہ بن گیا، مرج ہو گیا، تو پھر تو میرے پاس اختیار ہی نہیں رہے گا، مجھے تو آہستہ آہستہ میں تو ختم ہو جاؤں گا. تو سملرلی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پاور شیئرنگ پہ ایگریمنٹ نہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں 2023 میں جو ایک خوفناک خانہ جنگی شروع ہوئی. خانہ جنگیاں یہاں پہ ہوتی رہی ہیں، جس طرح سے 2013 میں ہم بات کی دارفور کے ریجن میں، اور اس تمام ساؤتھ سوڈان میں بہت ساری چلتی رہی. لیکن یہ جو ابھی پچھلے 2 سال میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس نے تو تباہی مچا دی. آپ دیکھیے 12 ملین لوگ گھروں سے ڈسپلیس ہوئے، تقریباً 1.20 کروڑ لوگ اب در بدر ہوئے ہیں گھروں سے، اور تقریباً 1,50,000 لوگوں کی
ڈیتھ ہوئی ہیں. الفشر ایک شہر ہے جس کو RSF نے قابو کیا، ان سے قبضہ حاصل کیا گورنمنٹ کی فورسز سے، جو سیف ہے. یہاں پہ کم از کم 1.5 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ماس ریپ ہوئے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ بے تحاشا لوگوں کو جو ہے نا مارا گیا، ظلم کیا گیا، ایکسٹورشن ہوئی، غرض یہ کہ میسو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈینٹی، عرب آئیڈینٹی اور افریقن آئیڈینٹی، یہ بہت بڑا رول پلے کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ادرائزیشن کا کانسیپٹ بنایا کہ تم ہم سے مختلف ہو، لہٰذا تمہیں حق نہیں ہے پاور شیئرنگ میں بھی اور زندہ رہنے کا بھی، کسی بھی قسم کا. اس اختیارات جو ہے اسٹیٹ کی، ان پہ بھی تمہارا حق نہیں ہے. غرض یہ، لیکن یہ ہے کہ پاور شیئرنگ واز دا فنڈامنٹل، جس کی وجہ سے عرب سے بھی لڑتا رہا، عرب افریقن سے بھی لڑتا رہا، اور ایکسٹرنل فورسز نے بہت اس سے فائدہ اٹھایا. ایکسٹرنل فورس میں جس پہ سب سے بڑا الزام آتا ہے UAE پہ. UAE پہ یہ الزام ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو پیراملٹری گروپ تھا RSF، اس کے ساتھ وہ کنیکشن میں تھے، کیونکہ وہ گولڈ مائن جتنے ہیں وہ RSF کے کنٹرول میں تھے. تو لہٰذا UAE ان سے سارے وہ امپورٹ کرواتا تھا، سارے گولڈ یہاں سے UAE میں جاتا تھا. وہ UAE اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے شواہد ہیں، لوگ خود بھی کہتے ہیں، انٹرنیشنل ادارے بھی اس کے بارے میں ایکسکیوز می کافی ایویڈنس دیتے ہیں. دوسری طرف نارتھ میں ایجپٹ ہے. ایجپٹ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے جو سیف ہے، سوڈانیز آرم فورسز، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بارڈرنگ ریجن پہ وہ اٹیچ ہیں، تو اس کا وہ نیچرل انٹرسٹ ہے. لیکن ایجپٹ ملیٹریلی ان کو سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ ایجپٹ خود فائنینشیل اسسٹنس کے لیے UAE پہ جو ہے نا وہ ریلائی کرتا ہے، تو وہ UAE کو زیادہ پرووک نہیں کرنا چاہتا کہ وہ سیف کو ملٹری سپورٹ دے یا کسی بھی قسم کی. لیکن زیادہ تر لوگ سوڈان کے جو رہنے والے ہیں، جو کہ بہت اچھے پر امید ڈیموکریٹک لوگ ہیں، جن کی امیدیں تھی کہ وہ ہمارے معاشرے میں ڈیموکریسی آئے گی، رول آف لا ہوگا، سوشل جسٹس ہوگا. بڑی بدقسمت قوم ہے کہ وہ پھر ایک ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں جہاں پہ ابھی وہ ان کی پہلے سے بھی بدتر حالات ہیں. آدھی سے زیادہ سوڈان کی آبادی ڈسپلیس ہو چکی ہے. تو یہ ہمارے ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اٹس اباؤٹ کہتے ہیں مسلم امپیریلزم. یہاں پہ تو ویسٹرن جتنی طاقتیں ہیں ان کے ڈائریکٹ اس طرح انٹرسٹ نہیں ہے جس طریقے سے مسلم کنٹریز کا انٹرسٹ ہے. سو یہ لہٰذا یہ جو ایک تھنکنگ ہے، اسلامک تھنکنگ، کہ اس کی ترویج یا اس کا پروان یا ایک آئیڈیالوجی آف بردرہڈ، یہ سب کتابوں میں ہے. اور عملی طور سے پوسٹ ویسٹفیلین اسٹیٹ میں اسٹیٹ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ مذہب سے، ذات پات سے، رنگ سے، زبان سے، ہر چیز سے بالا تر ہے. لیکن وہ تمام ویریبل کو یوز کرتا ہے، ریلیجن کو بھی استعمال کرتا ہے، ذات پات، لینگویج، کلر، کریڈ، سویلائزیشن، ان کو وہ یوز کرتے ہیں ٹو ایڈوانس دیئر اون جیو پولیٹیکل انٹرسٹ اور ٹو پریزرو دیئر نیشنل سیکیورٹی. سو لہٰذا جو معاشرے گرو کرنا چاہتے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی آئے، سب سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے ماحول وہ کنڈیوسو ہے، کیا سوشل جسٹس کا سسٹم، کیا انسٹیٹیوشنل کی اسٹرینتھ، کیا یہاں پہ ایک اویئرنس، کیونکہ اس میئر سوشل موومنٹ کا سٹارٹ ہونا اور اس کی نتیجے میں گورنمنٹ کا ٹاپل ہو جانا ہو سکتا ہے وہ اور بڑے خطرناک نتائج کی طرف آپ کو لے جائے، جس طریقے سے ہم نے سوڈان میں دیکھا ہے. تو سوڈان کی جو اہمیت ہے، جس کی بات ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ، بیکاز یہ گیٹ وے ہے بٹوین دی افریقہ اینڈ دا مڈل ایسٹ. پھر یہ جتنا بھی ریڈ سی کے ساتھ اس کی لمبا ایک اس کا بارڈر ہے، جس کی وجہ سے اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے. پھر ساتھ کلائمیٹ کا بہت بڑا ریزن ہے، جو کہ ریور نائل اس میں سے گزرتا ہے. ایجپٹ اور ایتھوپیا کو وہ کنیکٹ کرتا ہے ریور نائل. تو یہ بڑا امپورٹنٹ خطہ ہے، جس کی وجہ سے جتنے ملک ہیں وہ اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور سب کے سب چاہتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ، اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر سکے. اب ہونا کیا چاہیے، کیا ہو رہا ہے؟ ہونا تو اصولی طور سے چاہیے کہ OIC کو سب سے پہلے اجلاس پہ لائے، عرب لیگ اجلاس پہ لائے. اگر چلیں عرب اور افریقن دونوں کا اس میں انٹرسٹ ہے، افریقن یونین کو، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ ملک جل رہا ہے.
OIC कहेंगे सबसे बड़ी जो एक एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजरी बॉडी है मुसलमानों की, उसको चाहिए कि इस पे फिक्र करे कि इस क्राइसिस को, और ये मुल्कों का जो आपस में एक इंटरेस्ट का क्लैश चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन या चेस गेम बनाने की बजाय इस पे एक मीनिंगफुल क्राइसिस हो। ये हो सकता है, ये सिर्फ पावर शेयरिंग मैकेनिज्म इवॉल्व करना है इनके दरमियान। यहाँ पे तो कोई नज़रियाती इख्तिलाफ तो है नहीं कि कोई कैपिटलिज्म का, सोशलिज्म का, मार्क्सिज्म का, या कोई इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन्फोर्स करने वाले रिएक्शनरी मूवमेंट या कोई ट्रेडिशनल मूवमेंट है। ऐसी तो कोई सोशल मूवमेंट है नहीं। यहाँ पे तो सीधा सीधा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आपने इवॉल्व करने हैं एंड द मैटर वुड बी सॉर्टेड आउट। लेकिन बदकिस्मत ये है कि वो एक होलसम एफर्ट नहीं हो रही, इंटीग्रेटेड एफर्ट नहीं है जिसमें इस मसले को समझा जाए। और मगरब की जो बड़ी ताकतें हैं या ग्रेट पावर्स हैं, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि इस मसले को समझा जाए। वो समझते हैं अफ्रीका है ही ऐसा, जिन्होंने बस इन्होंने लड़ना है, इनकी कोई तंजीम नहीं है, इनके अंदर कोई रीजनिंग नहीं है। ये ओरिएंट है, ओरिएंट का तो काम ये है कि उन्होंने स्टेबिलिटी के साथ अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। हालांकि सूडानी पीपल दे आर सो लविंग पीपल। 2018 में उन्होंने एक फैंटास्टिक मूवमेंट उन्होंने लॉन्च की थी कि शायद हमारा मुल्क डेमोक्रेटाइज हो सके और यहाँ पे भी एक जमहूरियत आ सके और एक अच्छा नेक्स्ट जनरेशन को वो एक अच्छा माहौल दे सकें। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे उनके लिए आसानी पैदा हो। आई होप दैट द डिस्कशन वाज यूजफुल। अपना बहुत ख्याल रखिए। सी यू अराउंड नेक्स्ट टाइम।